بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے جلوہ نور، تالیف و تدوین حیدر عباس عابدی صاحب، تصحیح سجاد حسین مہدوی صاحب۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام، جن کا نام عظمت دین کا استعارہ اور جن کی سیرت شرافت و تہذیب کا ادارہ ہے، پیغمبر اسلام کے نواسے اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں۔ آپ کی تاریخ ولادت 3 شعبان سن 4 ہجری اور تاریخ شہادت 10 محرم الحرام سن 61 ہجری ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام فرزند رسول بھی ہیں اور فرزند رسالت بھی۔ حضرت کی کوئی اولاد نرینہ زندہ نہیں رہی، اس لیے اللہ نے آپ کی ذریت کو آپ کی دختر عصمت جناب فاطمہ زہرا کی نسل میں قرار دیا۔ حضور کے دونوں نواسے سورہ کوثر کی بشارت کی عملی تفسیر، نسل رسالت کی بقا اور کار رسالت کے فروغ کا ذریعہ ہیں۔ رسول کا نام اور رسالت کا کام انہی کے ذریعے باقی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس سلسلہ امامت کے تیسرے رکن ہیں، جو حضرت کے بعد انسانوں کی ہدایت کا ذمہ دار ہے۔ اہل بیت رسول کے ذریعے ہدایت کا سلسلہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کی ضرورت اور ختم نبوت پر دلیل ہے۔ حضور کے اہل بیت کو آپ سے الگ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ آپ کے نور کا جزء اور آپ کے کار ہدایت میں شریک ہے۔ امامت نبوت نہیں ہے، مگر نبوت کی فرع شاخ ضرور ہے۔ نبوت الہی عہدہ ہے اور امامت قیام عدل کی ضرورت اور استحصال باطل کی ضمانت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کا سلسلہ حضرت علی سے شروع ہو کر امام حسن سے ہوتا ہوا امام حسین تک پہنچا۔ امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے خلاف جہاد کا وہ اعلیٰ معیار قائم کیا اور قیام عدل کے لیے وہ بے مثال قربانی پیش کی کہ امامت کا عہدہ قیامت تک آپ کی نسل کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔ جناب رسالت میں آپ کا ارشاد ہے، اے حسین، تم خود سردار ہو، سردار کے فرزند، سردار کے بھائی اور خود امام، امام کے فرزند، امام کے بھائی، خود حجت خدا کے فرزند، حجت خدا کے بھائی اور حجت خدا کے باپ ہو، جن میں کا نامہ قائم آل محمد ہوگا۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دین کا مکمل غلبہ اور ظلم کا کامل استحصال قائم آل محمد کے ذریعے ہوگا، جن کا تعلق امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا کوئی لمحہ اطاعت خدا اور اتباع رسول سے خالی نہ تھا۔ آپ نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا فرمائی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یہاں تک کہ آپ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ کی شہادت آپ کے اجداد و اولاد کے لیے اللہ کی رحمت کا وسیلہ اور آپ کے قاتلوں اور دشمنوں کے لیے رحمت سے دور ہونے کا سبب ہے۔ رحمت سے دوری اللہ کے غضب کو دعوت دیتی اور جو مغضوب ہیں ان کے لیے لعنت ہے۔ یہی دعوت مباہلہ کا اصول ہے۔ رجب 60 ہجری میں معاویہ کے بعد یزید تخت نشین ہوا، جس نے مدینہ کے گورنر ولید کے ذریعے امام حسین سے بیعت طلب کی۔ اب بصورت انکار آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس صورتحال کے پیش نظر امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ سے ہجرت فرمائی۔ 3 شعبان کو آپ مکہ پہنچے۔ مکے میں قیام کے دوران کوفے والوں کی طرف سے خطوط اور وفود آئے، جن کے ذریعے آپ کو کوفے آنے کی دعوت دی گئی۔ کوفے والوں کی دعوت اور تعاون اور نصرت کی پیشکش امام حسین علیہ السلام کی پیش قدمی کے لیے حجت قائم کرنے کے مترادف ہے۔ امام نے اپنے برادر جناب مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ مسلم کو کوفے میں ابتدائی کامیابی ہوئی، لیکن بعد میں ابن زیاد نے ان کو شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام جناب مسلم کی شہادت سے قبل 8 ذی الحجہ کو مکے سے کوفے کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔
کوفے کے راستے میں دشمن کے لشکر نے آپ کا راستہ روکا۔ نتیجتاً 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے۔ رفتہ رفتہ یزیدی فوجوں نے آپ کے گرد حصار بنا لیا۔ 7 محرم سے آپ پر پانی بند کر دیا گیا۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو صبح سے جنگ شروع ہوئی۔ پہلے اصحاب و انصار نے اپنی جانیں قربان کی، پھر عزیزوں نے شہادت پائی۔ سب سے آخر میں امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں تشریف لے گئے اور داد شجاعت دے کر سجدہ معبود میں شہادت پائی۔ قیام کی تاراجی اہل بیت کی اسیری اور کوفہ و شام کے واقعات بھی کربلا کے مصائب کا حصہ ہیں۔ ان حالات کے پس منظر میں جو اسباب کار فرما تھے، ان کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اسلام دین حق ہے۔ حق اپنے اس بات کے لیے باطل کی نفی چاہتا ہے، اس لیے کلمہ اسلام نفی سے شروع ہو کر اس بات پر ختم ہوتا ہے۔ حق کا اظہار باطل کی مزاحمت کو دعوت دیتا ہے۔ باطل کی مزاحمت کے مقابلے میں استقامت صبر ہے۔ صبر کا سرچشمہ علم ہے اور صبر کا نتیجہ شجاعت۔ جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جاہلیت عرب کے معاشرے میں دعوت حق کا آغاز کیا تو باطل نے ہر طرح حضور کی مخالفت کی۔ مشرکین مکہ کی ظالمانہ روش کے نتیجے میں اللہ کے رسول نے ہجرت فرمائی۔ مدینے میں اسلام کا فروغ مشرکین مکہ کے لیے نہایت تکلیف دہ تھا۔ مشرکوں کے مکر سازش اور مسلح تصادم کے باوجود حق اس طرح غالب آتا رہا کہ مکے سے ہجرت پر مجبور ہونے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا۔ وہ لوگ جن کے دل اسلام کی صداقت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے اور جن میں بنو امیہ کا سردار ابو سفیان سر فہرست تھا، اسلام کی طاقت کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو گئے۔ حضور کی موجودگی میں اس گروہ کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملا۔ حضور کے بعد حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ شام میں آل سفیان کا اقتدار قائم ہو گیا۔ پھر جب دنیاوی خلافت بنی تیم اور بنی عدی سے ہوتی ہوئی بنو امیہ تک پہنچی تو شام کے گورنر معاویہ نے اپنے اقتدار کو مستحکم بنانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ سن 35 ہجری میں حضرت علی علیہ السلام نے خلافت دنیا کو قبول کیا تو معاویہ نے ان کے خلاف مسلح بغاوت کر دی۔ یہ اسلامی انقلاب کے خلاف باطل کے رد عمل کا کھلا ہوا مظاہرہ تھا۔ یہ کفر و اسلام کی جنگ نہ تھی بلکہ یہ اسلام کے خلاف نام نہاد مسلمانوں کی بغاوت تھی۔ سن 40 ہجری میں حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ بنے تو معاویہ کی ریشہ دوانیوں میں مزید شدت پیدا ہو گئی۔ امام حسن نے اپنے نانا کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے معاویہ سے صلح کر لی۔ صلح حدیبیہ باطل سے مصالحت نہیں تھی بلکہ باطل کے لیے وقفہ مہلت اور اہتمام حجت تھی۔ اسی طرح امام حسن کی شرائط صلح شام کے حاکم اور شام کی حکومت کے لیے وقفہ مہلت اور اہتمام حجت ہیں۔ معاویہ نے ان شرائط صلح کی کبھی پابندی نہ کی اور اپنے بعد یزید کو جانشین بنانے کی سازش کر کے اسلام کے نام پر قائم ہونے والی حکومت کو اموی عرب سامراجیت میں تبدیل کر دیا اور اس طرح بنو امیہ کا حقیقی چہرہ کھل کر مسلمانوں کے سامنے آ گیا اور حق اور باطل ظاہر ہو گیا۔ یزید جس کی سیرت و کردار کا کوئی رخ کسی معیار سے اسلامی تعلیمات کے مطابق نہ تھا، حسین ابن علی کو اپنے اقتدار کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا تھا۔ ہر چند عوام نے دولت کی طمع یا طاقت سے مجبور ہو کر یزید کی بیعت کر لی تھی، لیکن تنہا امام حسین کا انکار بیعت اور دیگر تمام لوگوں کے اقرار بیعت سے زیادہ اہم تھا۔ حق کو پہچاننا اور حق کو اپنی شخصیت میں اس طرح جذب کرنا کہ انسان خود حق کی پہچان بن جائے، اس میں بہت فرق ہے اور یہ وہ منزل ہے جو رسول اور آل رسول کے لیے مخصوص ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات حق کی پہچان ہے۔ یزید حق کی پہچان کو ختم کر کے باطل کے اقتدار کی راہ کو ہموار کرنا چاہتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جو صورتحال کو اس طرح دیکھ رہے تھے، اس کا اظہار آپ کے سفر عراق کے خطبوں میں ہوتا ہے۔ ایک خطبے کا اقتباس ہے: اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسے سلطان کو دیکھا جو جابر ہو، حرام خدا کو حلال کر رہا ہو، اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہو
اور رسول کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو اور وہ شخص اپنے فعل یا قول سے اسے بدلنے کی کوشش نہ کرے تو خدا کو حق ہے کہ اس بندے کو اس ظالم و جابر سلطان کے ساتھ اس کے افعال کا شریک قرار دے۔ آگاہ رہو کہ ان لوگوں نے اطاعت شیطان اختیار کی ہے اور خدائے رحمان کی اطاعت ترک کر دی ہے، علیہ اعلان فساد پھیلا رہے ہیں، شرع کو معطل کر دیا ہے، کوفے پر قابض ہو گئے ہیں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا۔ اور تم جانتے ہو کہ میں اس کے خلاف آواز بلند کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ بے شک امام حسین علیہ السلام اسلام کو بچانے، اسلام کے خلاف مسلمانوں کی بغاوت کو روکنے اور ظلم کے خلاف جہاد کرنے کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ آپ کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ حدیث اس بات کی سند ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت حضور کی سیرت کا آئینہ اور آپ کے کمالات حضور کے کمالات کا عکس ہے، اور چونکہ جناب ختمی مرتبت کے کمالات میں تمام انبیاء کے کمالات شامل ہیں، اس لیے امام حسین علیہ السلام تمام انبیاء کے کمالات کے وارث ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت وارثہ اسی حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے۔ حدیث کا دوسرا حصہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت کا نام اور آپ کا پیغام امام حسین علیہ السلام کے ذریعے زندہ و پائندہ ہے، اور شہادت کا کمال جو تمام فضیلتوں کی معراج ہے، امام حسین کی شہادت کے ذریعے حضرت کے کمالات میں ملحق ہوا۔ کربلا ذبح عظیم کی تفسیر اور امام حسین علیہ السلام نفس مطمئنہ کی تعبیر ہے۔ آپ کی مرضی اور آپ کا عمل، آپ کا مقصد دولت یا حکومت کا حصول نہ تھا، بلکہ آپ کے نزدیک راہ خدا میں شہادت، عزت کی موت اور ظلم کے ساتھ زندہ رہنا ذلت کی زندگی تھی۔ حدیث حضرت امام حسین علیہ السلام۔ دو راہا انسان دنیا میں ایک دوراہے پر کھڑا ہے جہاں اسے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اسے خدا کو اختیار کرنا ہے یا شیطان کو۔ خدا مالک دو جہاں، انسان کی پرورش کرنے والا اور اسے توفیقات عطا کرنے والا ہے، ہر لمحہ اور ہر لحظہ اس کے ہمراہ موجود اور اس کی مشکلات میں اس کی مدد کرنے والا ہے۔ اس کے احکامات کی پیروی دلوں کو سکون عطا کرتی ہے۔ دوسری طرف شیطان خدا کا دشمن، اس کا مغضوب اور انسان کو نعمتوں اور توفیقات سے محروم کرنے والا ہے، اور اس کی پیروی عارضی لذت اور مختصر دنیاوی فائدہ تو پہنچا سکتی ہے لیکن دلوں کو مضطرب اور پریشان کر دیتی ہے۔ اس موقع پر انسان کس کا انتخاب کرے؟ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں، حدیث نمبر 1، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کیا کھویا؟ جو تیرے بعد بدلے میں کسی چیز پر راضی ہوا وہ تمام چیزوں سے محروم ہو گیا۔ رضائے خدا، کامیابی یہ ہے کہ دنیا میں خدا کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھا جائے جو اسے دنیا میں عزت اور وقار عطا کرتی ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 2، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی رضا حاصل کرنا چاہے۔ پرامن زندگی، اور یہی رضائی الہی دنیاوی کامیابی کے ساتھ آخرت میں پرسکون اور پرامن زندگی عطا کرتی ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 3، قیامت کے دن اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو۔ دین اور ذاتی مفادات، بہت سے دیندار لوگ در حقیقت دنیا پرست ہوتے ہیں، دین کے ذریعے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دین پر صرف اس وقت تک عمل کرتے ہیں جب تک ان کے مفادات خطرے میں نہ پڑیں۔ جہاں دین ان سے قربانی مانگے وہیں دین سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ بس حسینیت کا تقاضا یہ ہے کہ وقت پڑنے پر اپنی ذات اور ذاتیات کو حسین علیہ السلام کی طرح دین پر قربان کر دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، حدیث نمبر 4، دین کے نام پر معاش کا دار و مدار ہے۔ دین کا نام لیتے رہتے ہیں اور جب مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس وقت دینداروں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ خدا کی نافرمانی اور خواہشات کی تکمیل، انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے خدا کی نافرمانی اور اپنے جیسے انسانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس طرح سے انسان اپنی مادی اور دنیاوی خواہشات تک پہنچ بھی جائے تو جلد یا بدیر پچھتاوے کا شکار ہو جاتا ہے۔
تاریخ کربلا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جنہوں نے کسی لالچ یا خواہش میں سید الشہداء پر ظلم و ستم کیا، ان کی آرزو پوری نہ ہو سکی، یعنی دین تو گیا ہی تھا، دنیا بھی گئی۔ اس لیے امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 5، جو شخص خدا کی نافرمانی کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہے، اس کے حصول مقصد کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور بہت جلد خطرات میں گر سکتا ہے۔ عزت کی موت، زندگی وہی اچھی جو دنیا و آخرت میں عزت و وقار کا باعث بنے۔ ظلم کے سائے میں ظالموں کے ساتھ جینا انسان کو مجبور کرتا ہے کہ ان کے ظالمانہ احکامات کی پیروی کی جائے، جس سے نہ صرف وہ دوسروں پر ظلم و ستم کا باعث بنتا ہے بلکہ اس کی ذاتی عزت بھی خاک میں مل جاتی ہے، جو کہ کسی بھی باضمیر انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 6، میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو ننگ و عار سمجھتا ہوں۔ عبادت، ہر کام کی قیمت اس میں موجود خلوص کی بنیاد پر ہے۔ جو چیز اور جو کام جس قدر خالص ہوگا اسی قدر اہمیت ہوگی۔ عبادت تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن اصل عبادت وہ ہے کہ جو کسی لالچ یا خوف کے بغیر صرف خدا کی خاطر کی جائے۔ انسان ہر لمحہ خدا کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہا ہے اور وہ کریم اور رحیم اپنی رحمتوں سے اسے نواز رہا ہے۔ اس کے رحم و کرم اور نعمتوں کی بارش اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ صرف اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت کی جائے۔ حدیث نمبر 7، جو لوگ خدا کی عبادت جنت کی خواہش کے لیے کرتے ہیں، ان کی عبادت تاجروں کی عبادت ہے، اور جو لوگ خدا کی عبادت دوزخ کے خوف سے کرتے ہیں، ان کی عبادت غلاموں کی عبادت ہے، اور جو لوگ خدا کی عبادت شکر ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں، وہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، اور یہی سب سے افضل عبادت ہے۔ سائل خدا کی نعمت، عام طور پر اگر انسان کسی اعلیٰ منصب یا مقام پر فائز ہو تو لوگ اس کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے آتے ہیں۔ پریشان حال لوگ اپنی مشکلات بیان کرتے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو خوف ہونے لگتی ہے اور وہ ضرورت مند کو ایک مصیبت سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ امام حسین علیہ السلام اس بات کو ایک نعمت قرار دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 8، لوگوں کی حاجتوں کا تم سے متعلق ہونا تمہارے اوپر خدا کی بڑی نعمت ہے، لہذا نعمتوں کو یعنی صاحبان حاجت کو رنج نہ پہنچاؤ، کہیں وہ نعمت عذاب میں نہ بدل جائے۔ لوگوں کی خوشنودی، خدا کو بندے کا مفاد عزیز ہے، جبکہ لوگ اپنی ذاتیات کو اہمیت دیتے ہیں۔ بندہ اگر خدا کی خوشنودی کی خاطر اعمال انجام دیتا ہے تو خدا اس کی مدد تو نصرت کرتا ہے، لیکن اگر خدا کی ناراضگی مول لے کر صرف بندوں کی خوشنودی چاہے تو خدا بھی اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، جو کہ اپنا مفاد پورا ہوتے ہی اس کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 9، جو خدا کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہے تو خدا اس کو لوگوں پر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ کمزور پر ظلم، دنیا کا یہ دستور بن گیا ہے، کیونکہ کمزور کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، اس لیے اس پر ظلم و ستم کرنے میں کوئی تعامل نہیں کیا جاتا، کیونکہ بیچارہ مظلوم مزاحمت کرنے کی جرت نہیں رکھتا، لیکن جس کا کوئی نہیں ہوتا وہ صرف خدا کو پکارتا ہے، اور خدا کا غیظ و غضب ہر مزاحمت سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 10، جس کا مددگار خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو، خبردار اس پر ظلم نہ کرنا۔ دوست کون ہے؟ جو ہر اچھی بری بات میں ہمارا ساتھ دے، ہم اسے اپنا بہترین دوست سمجھتے ہیں، اور جو روک ٹوک کرے اس سے کنارہ گیری کرنے لگتے ہیں۔ جبکہ سچا دوست کون ہے اور اس کا معیار کیا ہے، اس کے بارے میں امام کا فرمان ہے، حدیث نمبر 11، جو تمہارا دوست ہوگا وہ تمہیں برائیوں سے روکے گا، اور جو تمہارا دشمن ہوگا وہ تمہیں برائیوں پر ابھارے گا۔ تکمیل عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیشہ دیر پا چیز کو حاصل کیا جائے اور وقتی اور عارضی چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ حق اگرچہ تلخ ہو لیکن دیر پا، جبکہ باطل شیریں لیکن عارضی ہوتا ہے۔ انسان اگر حق کی پیروی کرتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کی عقل تکامل کے راستے پر گامزن ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 12، عقل صرف حق کی پیروی سے کامل ہوتی ہے۔ نیک نامی یا بدنامی، اگر انسان کسی عطر فروش کے پاس سے گزرے تو اسے خوشبو اور فرحت کا احساس ہوگا، اور اگر اس کے پاس بیٹھ جائے تو اس کے بدن میں کچھ نہ کچھ خوشبو
سرایت کری جائے گی۔ اسی طرح کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پاس بیٹھنے کی صورت میں بدن میں کراہیت کے آثار ضرور پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سید الشہداء علیہ السلام کے نزدیک برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا کیسا ہے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 13، اہل فسق و فجور کی صحبت بدنامی کی بات ہے۔ خوف خدا کا اثر، نفس امارہ کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تیر و کمان کی نہیں بلکہ خوف خدا کی ضرورت ہے۔ نفسانی خواہشات کی پیروی سے بھڑکنے والی آگ کو بجھانے کے لیے اللہ کے عذاب کے خوف سے بہنے والے آنسو کام آتے ہیں۔ جتنا انسان میں خوف خدا ہوگا اور وہ خدا سے شرم و حیا رکھے گا اتنا ہی گناہوں سے بچے گا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے حدیث نمبر 14، خوف خدا میں گریہ و زاری کرنا دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ گناہگار کو نصیحت، سید الشہداء علیہ السلام کی شخصیت اس قسم کی تھی کہ گناہگار انسان اپنی اصلاح کے لیے بلا تکلف آپ کی خدمت میں آ جاتے تھے اور کلام ایمان کی خوبیوں سے متاثر ہو کر برائیوں سے دوری اختیار کر لیا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام بھی ہر شخص سے اس کی عقل اور ذوق کے مطابق کلام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص سے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 15، ایک شخص سید الشہداء علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، میں گناہگار انسان ہوں اور خود کو گناہوں سے روک نہیں سکتا، لہٰذا مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، 5 کام کر لو، اس کے بعد جو گناہ چاہو کرو۔ نمبر 1، خدا کا رزق نہ کھاؤ، پھر جو جی چاہے کرو۔ نمبر 2، خدا کی حکومت سے نکل جاؤ، پھر جو جی میں آئے کرو۔ نمبر 3، ایسی جگہ تلاش کر لو جہاں تم کو خدا نہ دیکھ سکے، وہاں جیسا گناہ چاہو کرو۔ نمبر 4، جب ملک الموت روح قبض کرنے آئے تو اس کو اپنے پاس سے دور کر دو، اس کے بعد جو گناہ چاہو کرو۔ نمبر 5، جب دروغہ جنت جہنم مالک تم کو جہنم میں ڈالے تو اس میں نہ جاؤ اور جو گناہ چاہو کرو۔ معذرت خواہی سے بہتر اپنی غلطی کا اعتراف اور اس پر معذرت چاہنا اگرچہ ایک مستحسن قدم ہے، لیکن عقل مندی یہ کہ ایسا کام ہی نہ کیا جائے جس پر معذرت کرنا پڑے، کیونکہ برائی کا مستقل ارتکاب انسان کی ذلت کا باعث بنتا ہے اور رفتہ رفتہ معذرت خواہی کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مومن وہی ہے جو غلطی سے پہلے ہی اس کی برائی تک پہنچ جائے اور اس کا ارتکاب نہ کرے، اور اگر ایک بار معذرت کر لی تو دوبارہ اس کام کو نہ کرے۔ حدیث نمبر 16، جس فعل پر معذرت کرنا پڑے وہ کام ہی نہ کرو، اس لیے کہ مومن نہ برا کام کرتا ہے نہ معذرت کرتا ہے، اور منافق روز برائی کرتا ہے اور روز عذر خواہی کرتا ہے۔ جلد بازی، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ جو کام بھی انجام دے وہ صحیح طور پر پائے تکمیل تک پہنچ جائے، لیکن جلد بازی میں نہ کام صحیح طور پر انجام ہوتا ہے اور نہ ہی پائے تکمیل تک پہنچ پاتا ہے۔ اسی طرح بعض کاموں کے نتیجے کا ایک وقت ہوتا ہے کہ اس سے پہلے نتیجے کی خواہش کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں حدیث نمبر 17، جلد بازی ایک قسم کی بے وقوفی ہے۔ صحیح علم انسان کے اندر بردباری پیدا کرتا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ بیجا جدل اور بحث سے پرہیز کیا جائے، لہذا علم اور منطق سے عاری افراد کے ساتھ بحث و مباحثہ فضول اور عبث ہے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں حدیث نمبر 18، جو اہل فکر نہ ہو اس کے ساتھ بحث و مباحثہ اسباب جہالت کی علامت ہے۔ اخلاقیات اور معنویات، انسانی شخصیت کا دار و مدار مادیت پر نہیں بلکہ اخلاقیات اور معنویات کے حصول میں پوشیدہ ہے، کیونکہ اکثر اوقات مالدار سے زیادہ صاحب اخلاق کی عزت ہوتی نظر آتی ہے، لہذا اخلاقیات اور معنویات کی جڑیں جس قدر گہری ہوں گی اتنی شخصیت مستحکم اور بردبار ہوگی۔ اس لیے امام اپنے چاہنے والوں کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں حدیث نمبر 19، اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حصول میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرو اور معنوی خزانوں کے لیے جلدی کرو۔ سخاوت اور بخل، بخشش اور سخاوت مقام اور منزلت میں اضافہ کرتی ہے، جتنا انسان سخی ہوگا اتنا ہی اس کی
عزت اور احترام زیادہ ہوگا، اور جتنا بخیل اور کنجوس ہوگا اتنا ہی لوگوں کی نظروں سے گر جائے گا۔ معاشرے میں سخی اور کنجوس کی اس حیثیت کو امام علیہ السلام اس طرح بتاتے ہیں۔ حدیث نمبر 20، جس نے سخاوت کی اس نے سرداری حاصل کی، جس نے بخل کیا وہ ذلیل ہوا۔ سب سے بڑی سخاوت، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سخاوت کرتے ہیں لیکن ان لوگوں پر جن سے ان کا کوئی مفاد وابستہ ہو، وقت پڑنے پر ضرورت تو پوری کر دیتے ہیں لیکن ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کل میرا اس سے واسطہ پڑے گا، لہذا آج میں اس کی ضرورت پوری کروں، کل وہ میرا مسئلہ حل کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام خالص ترین سخاوت کا معیار بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 21، سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ان کو بھی دے جن سے کوئی امید نہ ہو۔ آخرت کا مددگار، روز محشر انسان شدید محتاج ہوگا۔ اس دن بھائی بھائی سے، والدین اور اولاد سے فرار کر رہے ہوں گے اور اپنی نیکیاں دینے سے گریزاں ہوں گے۔ اس وقت انسان کا سہارا ایسے اعمال بنیں گے جن کے ذریعے انسان نے دوسرے مومن کی کرب و بے چینی دور کی ہوگی۔ چنانچہ سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 22، جو کسی مومن کی کرب و بے چینی کو دور کرے خدا اس کی دنیا و آخرت کی بے چینی کو دور کرتا ہے۔ غیبت کرنے والا، غیبت کرنے والے شخص کے ہاتھوں کسی کی عزت محفوظ نہیں رہتی۔ آج وہ آپ کے سامنے کسی کی غیبت کر رہا ہے اور آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں تو کل کسی کے سامنے آپ کی برائیاں بیان کرے گا۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 23، جب تم سنو کہ کوئی شخص لوگوں کی عزتوں تک پہنچتا ہے تو کوشش کرو کہ وہ تم کو نہ پہچان سکے۔ مالدار کون؟ حوث اور زیادہ سے زیادہ کی خواہش انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان فقیر ہوتا ہے اور مزید کی خواہش اسے چین نہیں لینے دیتی اور اس کی عزت نفس کو خاک میں ملا دیتی ہے، جبکہ قناعت پسندی سے انسان کم پر بھی مطمئن رہتا ہے۔ چنانچہ بے نیازی کے بارے میں پوچھا گیا تھا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، حدیث نمبر 24، تمہاری آرزوؤں کا کم ہونا اور جتنا تمہارے لیے کافی ہو اس پر راضی ہونا۔ کس سے حاجت بیان کرو؟ بہتر تو یہ کہ سخت ترین ضرورت میں بھی کسی سے سوال نہ کیا جائے، لیکن بہت مجبوری کے عالم میں بھی ہر کسی سے حاجت بیان نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر شخص مشکل حل نہیں کر سکتا اور بعض اوقات تو مشکل حل کیے بغیر ہی سارے شہر میں شور مچا دیا جاتا ہے۔ اس بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 25، اپنی حاجت صرف 3 قسم کے افراد سے بیان کرو۔ نمبر 1 دیندار سے، نمبر 2 جوان مرد سے، نمبر 3 باشخصیت انسان سے۔ کب سوال کیا جائے؟ اسلام میں دستے سوال دراز کرنے کو صرف بعض ضروری موقعوں پر صحیح قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 26، کسی کے سامنے سوال کرنا شائستہ نہیں مگر یہ کہ بہت زیادہ قرض ہو یا انسان ذلت آمیز فقیر میں مبتلا ہو یا اس کو بہت زیادہ مالیت کی دیت یا نقصان ادا کرنا ہو۔ نیکی کی جزا اور گناہ کی سزا۔ دنیا بارگاہ خدا بندی ہے، یہاں ہر عمل اس کے تحت نظر ہے۔ جو بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے اس کا اجر ملے گا اور اسی طرح ذرہ برابر برائی بھی اس کے سامنے آئے گی۔ یہ عقیدہ انسان کو برائیوں سے بھی بچاتا ہے اور امید بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 27، جس کام کو کرنا چاہتے ہو اس کو اس شخص کی طرح انجام دو جو یہ جانتا ہے کہ ہر گناہ کی سزا ہے اور نیکی کی جزا ہے۔ سلام دراصل سلامتی کی دعا ہے جس کا اظہار اپنے برادر مومن کے سامنے کیا جاتا ہے۔ یہ دعا دل میں موجود نفرتوں اور کدورتوں کو دور کر دیتی ہے۔ اس کا اجر بیان کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 28، سلام کے 70 ثواب ہیں۔ 69 ثواب سلام کرنے والے کو اور 1 جواب دینے والے کو ملتا ہے۔ پہلے سلام کرنے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 29، جب تک آنے والا سلام نہ کر لے اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دو۔ غیبت سے بچنے کا طریقہ۔ بعض اوقات انسان غیبت سے بچنا چاہتا ہے لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا شمار غیبت میں نہیں ہوتا۔ غیبت کو پہچاننے کا ایک طریقہ امام حسین علیہ السلام بتاتے ہیں، حدیث نمبر 30، اپنے برادر مومن کے پس پشت وہی بات کہو جو تم کو پسند ہو،
کہ تمہارے پس پشت تمہارے بارے میں کہی جائے۔ ائمہ اور حکومت کا مقصد۔ دین مبین اسلام نے جہاں انفرادی وظائف اور احکامات بیان کیے وہاں اجتماعی اصلاح اور تکامل کے لیے حکومتی قوانین بھی معین کیے ہیں۔ اسی لیے ائمہ علیہم السلام کے وظائف میں سے ایک اہم وظیفہ یہ بھی ہے کہ ان قوانین کے نفاذ کی عملی کوشش کریں۔ ہر امام نے اپنے دور میں حالات کے تقاضوں کے مطابق یہ وظیفہ انجام دیا ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام اپنے قیام کے مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 31، اے خدا تو جانتا ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا وہ مال دنیا اور قدرت حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہمارا ہدف یہ تھا کہ دین کو قائم رکھیں اور معاشرے کی اصلاح کریں تاکہ مظلوم لوگ ظالموں کے شر سے نجات حاصل کر سکیں اور واجبات، سنت اور اسلامی قوانین پر عمل ہو سکے۔ رہبر کی شرط۔ سیاست اور حکومت کا بنیادی مقصد لوگوں کے امور کی تدبیر اور اجتماعی عدالت کا قیام ہے۔ یہ کام وہی بہتر طور پر انجام دے سکتا ہے جو خود ہوا و حوث سے پاک اور اجتماعی اور انفرادی ضروریات کو سمجھتا ہو۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 32، اپنی زندگی کی قسم، رہبر وہی ہے جو قرآن پر عمل کرتا ہو، عدالت پر عمل پیرا ہو، حق کا پیروکار ہو اور خدا کی خاطر اپنے نفس پر قابو رکھے۔ حکومت کا حق۔ اسلام میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جماعت کی قیادت کرنے والے پیش امام کے لیے بھی عدالت جیسی اہم شرط رکھی گئی ہے۔ کیا حکومت کی قیادت کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے؟ اور جو شخص بھی حکومت پر قبضہ کر لے اور اسے حاکم مان لیا جائے، اس بارے میں امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 33، ہم اہل بیت ظاہری حکومت پر براجمان لوگوں سے زیادہ حکومت کے مستحق ہیں۔ اپنی آنکھ کے شہتیر سے غافل۔ انسان کو دوسرے کی آنکھ کا تو تنکا بھی نظر آتا ہے، لیکن اپنی آنکھ کے شہتیر سے بھی غافل رہتا ہے۔ جو شخص دوسروں پر زیادہ نظر رکھتا ہے وہ خود کو اور اپنی خامیوں کو بھول جاتا ہے، جبکہ ترقی اور تکامل کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں پر نظر رکھے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرے۔ امام علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، حدیث نمبر 34، ایسے لوگوں میں سے نہ ہونا جو دوسروں کے گناہوں کے بارے میں فکر مند اور اپنے گناہوں سے غافل رہتے ہیں۔ غفلت کی نشانی۔ اگر ہم لوگوں کو نعمتیں مل رہی ہیں تو ہم یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہو گئے، لیکن در حقیقت اگر ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، یعنی ان کا صحیح استعمال کریں، تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، ورنہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ظالم کی رسی دراز کرنے والا معاملہ ہے، جس سے ظالم مزید غافل ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر اچانک گرفتار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نمبر 35، اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندے کو استدراج مہلت دینے کے معنی یہ ہے کہ اسے فراوانی کے ساتھ نعمتیں دے، لیکن شکر کو اس سے سلب کر لے۔ زبان اور شخصیت۔ انسان کی شخصیت اس کی زبان کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اس کے کردار و افکار کا آئینہ ہوتے ہیں، اسی لیے بولنے سے پہلے الفاظ کو تولنے کی تاکید کی گئی ہے۔ امام علیہ السلام اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ بات اپنی زبان پر نہ لاؤ جس سے تمہاری قدر کم ہو جائے۔ دھوکہ دینا۔ اس ترقی پسند دنیا میں ترقی اصل مقصد ہے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کیا جائے، یہاں تک کہ دوسروں کو دھوکہ دے کر بھی انسان اپنا کام نکال سکے تو اس کو صحیح سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہمارے رہبر و مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 37، دھوکہ دینا ہم اہل بیت کے نزدیک حرام ہے۔ نیند یا بیداری۔ دنیا میں مشکلات ہوں یا آسانیاں سب کچھ عارضی ہیں، اس لیے یہ خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جبکہ بیداری کا تعلق تو آخرت سے ہے، وہاں کی خوبیاں لذت کے قابل اور وہاں کی سختیاں حقیقی مشکلات ہیں۔ اس بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 38، جان لو دنیا کی آسائش اور سختی خواب کے علاوہ کچھ نہیں اور حقیقی معرفت اور آگاہی آخرت میں ہے۔ موت کی آرزو۔ موت سے کافر تو خوف کھا سکتا ہے لیکن مومن موت سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ اس دنیاوی زندگی کو اختتام نہیں سمجھتا بلکہ اخروی زندگی کو اپنی اصل زندگی کا آغاز سمجھتا ہے۔ یہی عقیدہ مومن کو نہ صرف موت سے بے خوف کر دیتا ہے بلکہ اسے اس کا آرزو مند بنا دیتا ہے۔ چنانچہ روز عاشورہ
اپنے اصحاب باوفا سے فرمایا، حدیث نمبر 39، اے میرے کریم ساتھیوں، صبر کرو، کیونکہ موت ایک پل کی مانند ہے، پل کی مانند ہے جو تمہیں سختیوں اور غم سے نکال کر وسیع بہشت اور دائمی نعمتوں تک پہنچا دے گی۔ دنیا کی حیثیت، دنیا کتنی اچھی صحیح، لیکن ہمیشہ اس میں رہنا انسان کے بس میں نہیں۔ اسی طرح اس دنیا کی چیزیں عارضی ہیں، پر جس کو دوامی نہیں، اس کے لیے زیادہ کوشش بھی صحیح نہیں۔ کربلا کے سفر کے دوران منزل شقوق پر جب کسی نے آ کر خبر دی کہ کوفے کے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، تو آپ نے دنیا اور دنیاوی امور کے بارے میں بہت ہی خوبصورت اشعار بیان فرمائے۔ حدیث نمبر 40، اگر دنیا اچھی چیز شمار کی جاتی ہے تو اللہ کے ثواب کا گھر اس سے بہتر اور قیمتی ہے۔ اگر اموال چھوڑ جانے کے لیے جمع کرنا ہے تو جو چیز چھوڑ کر جانی ہے، اس میں مرد کیوں بخل کرے۔ اگر رزق تقسیم ہو چکا ہے تو قصب مال میں مرد کا زیادہ حرص نہ کرنا ہی بہتری ہے۔ جب موت کے لیے خلق کیے گئے تو مرد کا خدا کی راہ میں تلوار سے قتل ہو جانا افضل ہے۔ اے آل احمد، آپ پر سلام ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اب آپ سے جدا ہونا ہے۔